باب سوم ارشمیدس سوم یہ کہ فن بنیادی حقیقت کے غیاب کی نشاندہی کرتا ہے۔ ساپو دریاخ میرے چاروں مرکزی کردار اپنے بارے میں جو کچھ بتانا چاہتے ہیں اس سے ان کی کہانی پوری طرح سمجھی نہیں جا سکتی، اس لیے میں نے ان کی کہانی میں بطور راوی بہت جگہوں پر خالی جگہ پر کی ہیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے چار کرداروں کے بارے میں جو کچھ بتانا ہے وہ کوئی راوی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میری نظر کافی دیر سے جاوید اقبال کے کچھوے پر ہے۔ میرا خیال ہے جو باتیں میں یہ کردار اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے وہ کچھوا بتا سکتا ہے، کچھ باتیں راوی بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ راوی کے خیال میں وہ باتیں کہانی اور خاص طور پر اردو کہانی سے باہر کا علاقہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کچھوے کی کہانی کچھ اس طرح سے شروع کر سکتا ہوں۔ کچھوے کا تعارف تاریخ جہاں گشا کے مشہور مصنف عطا ملک جوینی کے حلقہ باب میں ایک عالم عماد الدین زکریا بن محمد قزوینی نام کا تھا۔ اس نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات والغرائب المخلوقات میں چینی سمندر میں واقع جزیروں پر پائے جانے والے کچھووں کا ذکر کیا ہے جن کی پیٹھ 20 گز چوڑی ہوتی ہے۔ اس کتاب میں ایک اور جگہ وہ کچھوے جیسے ایک جانور کی بابت لکھتا ہے۔ ازا جملہ ایک گروہ ایسا ہے جس کا چہرہ آدمی کی صورت پر اور پیٹھ کچھوے کی طرح اور سر پر لمبے لمبے سینگ ہوتے ہیں۔ صورت اس کی یہ ہے۔ میں جس کچھوے کا ذکر کرنے والا ہوں اس کی صورت اس کچھوے سے ملتی جلتی ہے۔ اگر عماد الدین زکریا بن محمد قزوینی کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ یہ کچھوا اس کتاب کے لکھے جانے والے چند صدیاں بعد ہی پیدا ہو سکا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک سندھ کے پایا تخت ٹھٹہ میں ایک نیم خود مختار گورنر مرزا غازی بیگ ترخان ہوا کرتا تھا جس نے 16ویں اور 17ویں صدی کے سنگم پر یہاں حکمرانی کی۔ یہ بادشاہ دیگر لذات دنیا کے علاوہ عورت کا بھی بہت شوقین تھا۔ اس کی آن نال ٹھٹہ میں ہی گاڑی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 4 صدیوں بعد اس نال میں تخمیر ہوئی اور نال کے سرے سے ایک مہب جانور سر نکالنے لگا۔ نال کا نچلا حصہ زمین میں ہی دبے رہنے کی بجائے اس کی چھال سخت ہو گئی، لیکن نال کا بالائی حصہ جب تن کر زمین سے باہر نکالتا تو کسی آلت کا نمونہ نظر آتا۔ ہم رنگ زمین میں ہونے کے سبب یہ مخلوق ابن آدم کو نظر نہ آتی، لیکن یہ کچھوا ہر شریف انسان کو دیکھ کر اپنی گردن تان لیتا ہے اور اپنے ہر مسام سے اس کی ہر قسم کی بو اپنے اندر اتارنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ اپنے مساموں کے ہر آنکھ سے اپنے معمول کو پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس کچھوے کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق بس یہی کچھ نہیں بتایا جاتا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے انسان ہی تھا جو بغیر کسی رعایت موقع کی مناسبت سے اور مروت کو اپنا جنسی اشتیاق ظاہر کرنے دینے کے لیے مشہور تھا۔ پہلے تو لوگوں نے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی، پھر اس پر گرجے برسے، پھر اپنی محفل سے نکال دیا اور بعد ازاں اسے نظر انداز کرنے لگے۔ خواتین نے تو اس کا وجود تک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کبھی بات چھڑی جاتی تو وہ کہتی اس نام کی کسی شے کو دیکھنا ایک طرف وہ تو اس گن کے نام سے بھی واقف نہیں ہے۔ ایک طرف تحقیق اور دوسری طرف نظر انداز کی جانے والے کے سبب اپنا اندر سمیٹنا شروع ہو گیا۔ اپنی ذاتی ارتقاء سے اس نے خود کو ایسی صلاحیت پیدا کر دی کہ موجودہ تو رہے لیکن کسی کو نظر نہ آئے۔ اس کی کامیابی میں اس عمر نے بھی برابر کا حصہ لیا کہ لوگ اس کے وجود کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ یوں وہ رفتہ رفتہ انسانوں کے بصرات یا آپٹیکل سرکمفیرنس میں معدوم ہوتا چلا گیا۔ تیسرا حصہ ماشاءاللہ راوی صاحب کے بھی کیا ہی کہنے ہیں۔ ایک کچھوے کی کہانی سنانے کے لیے بھلا عطا ملک جوینی اور مرزا غازی بیگ ترخان کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اور بات ہے کہ اپنے متعلق کوئی غیر متعلق کہانی بھی سن کر مجھے لطف آتا ہے، سو اب یہ بھی آیا۔ راوی کے اس قدر کہنے میں لطف سوا ہی آیا۔ میں پہلے انسان تھا پھر رفتہ رفتہ غائب ہو گیا۔ میں اتنا اضافہ کرنے کو البتہ میرا جی چاہتا ہے کہ میری تمام مشکلات کا سبب میرا کوئی وجود تھا، اس لیے میں ایک روز میں نے خود اس پر ایک طرح سے مزمایا۔ اس رسم سے میں اپنے اندر ڈوبتا چلا گیا حتیٰ کہ مجھے اس عمل میں کئی سال بیت گئے۔ کئی سالوں کے ارتکازی مشقت کے بعد بلاخر کامیابی سے بصری حقیقت کی دنیا سے معدوم ہو گیا۔ جب ایک مرئی وجود رکھتا تھا تو چاہتا تھا کہ جب میں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس دوران میرا مخاطب مجھے نہ دیکھے۔ میں ان سے باتیں کرتے ہوئے ان کے جسم کے انتہائی دلچسپی کو دیکھتا اور دیکھتے رہنا چاہتا تھا کیونکہ ان کے اجسام مجھ سے متعلق اس سے کہیں زیادہ بتا دیتے تھے جو مجھے اپنے منہ سے بتا سکتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ جب وہ باتیں کر رہے ہوں تو میں ان کے اجسام میں کوئی ایسی مخصوص شے دیکھ سکوں جو ان کی شخصیت کا
دھاگا فراہم کر دے۔ جسم کا کوئی پرمانہ حصہ میرے لیے انہیں واضح تر کر دیتا، کیونکہ میں سمجھتا کہ آپ وہی کچھ ہوتے جو آپ کا جسم ہوتا ہے۔ میں ان کے جسموں میں کوئی گنجا سر، غیر معمولی طور پر باہر نکلے ہوئے کان، مڑی ہوئی ناک، پھیلے یا سکڑے ہوئے نتنے، کھلے بند موٹے یا پتلے ہونٹ، شرٹ سے باہر کو امٹتی ہوئی گگڑ یا سیدھی یا ابھری ہوئی پیٹھ تلاش کر لیتا اور اس کے اسرار کھوجتا رہتا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے مخاطب مجھ سے کوئی جواب چاہے بغیر بولتے رہیں، اور اس دوران میں ان کے جسموں کا جائزہ لے کر ان کی شخصیت کی کلیدی دریافت کر سکوں۔ لیکن ان کی آنکھوں سے گریز کر کے یہاں وہاں بھٹکتی ہوئی میری آنکھیں زیادہ تر ان کی توجہ سے محروم نہ رہتی۔ ان کی غیر معمولی حرکات کا نوٹس لے لیا جاتا۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے تھے میں شرمیلا ہوں، یا یہ کہ وہ کچھ بول رہے ہوتے ہیں، میں اس میں دلچسپی نہیں لے رہا ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ایک اور بات یہ بھی چاہتا تھا کہ جو وہ بات کر رہے ہوں تو میں انہیں چھو سکوں، ان کی نائب پکڑ کر اس کا برانڈ ملاحظہ کروں، ان کی قمیض اور دوپٹے کو چھو کر دیکھوں۔ میرا تجسس مجھے آرام نہ لینے دیتا۔ عورتوں کے لباس میں چھوٹے چھوٹے رخنے ہوتے اور ان کو چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کے دوران کبھی فراخ ہو جاتے، کبھی تنگ۔ یہی میرا رزق تھا۔ میں بس اس پر قانع، لیکن لوگوں کو، خصوصاً عورتوں کو جلد ہی میری دیداوری کا پتہ چل جاتا اور مجھ سے محتاط رہنے لگتی۔ اپنے سبجیکٹ کے سمٹاؤ میں بہت تنگ تھا اور چاہتا تھا کہ انہیں دیکھنے کے دوران وہ مجھے نہ دیکھیں۔ اس لیے ایک روز میں نے خود پر ایک طلسم آزمایا، اس طلسم سے اپنے اندر ڈوبتا چلا گیا، حتیٰ کہ مجھے اس عمل میں کئی سال بیت گئے۔ کئی سالوں کی ارتکازی مشقت کے بعد میں بالآخر کامیابی سے بصری حقیقت کی دنیا سے معدوم ہو گیا۔ چوتھا حصہ۔ اگر کسی کچھوے کو دنیا کے عظیم ترین کچھووں میں جگہ بنانے کی کوئی خواہش ہو تو میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اس کچھوے نے اپنے متعلق جادوئی کہانی سنائی ہے، وہ بھی کچھ قابل اعتبار نہیں۔ اب اس کچھوے نے مجھے حقائق سے گریز کرنے کا طعنہ دے ہی دیا ہے تو میں آپ کو اس کی امی جیت پاس سے متعلق کچھ بتاتا ہوں، یعنی صرف وہی کچھ جس کی گواہی ایسے گواہوں سے لی جا سکتی ہے جو نہ صرف سخا میں ہیں بلکہ کہانی کے اندر کے علاوہ باہر بھی وجود رکھتے ہیں۔ کراچی میں صدر کے علاقے میں رتن تلاؤ کے نام سے ایک آبادی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل کراچی میں جن گنی چنی آبادیوں پر مشتمل تھا، ان میں رتن تلاؤ بھی شامل تھا۔ اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ یہ ایک تالاب تھا جس کے کنارے پہلوان ڈنر پیلتے تھے۔ چھوٹی سی اس آبادی میں 2 مندر تھے جو اپنی پرانی شان و شوکت کھو دینے کے باوجود اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ایک مندر رام چندر ٹیمپل کہلاتا ہے اور پریڈی تھانے کے قریب ہی واقع ہے، اور دوسرا مندر اندر آبادی میں ہے۔ اس کے قریب و جوار میں اب کراچی کے موٹر سائیکلوں کا سب سے بڑی مارکیٹ بنی ہوئی ہے جسے اکبر مارکیٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب مندر ہے۔ یہاں شیولنگ کی مورتی ہے اور اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہری پگڑی والوں کا سب جھنڈے بھی یہاں نصب ہے۔ بکروں کو قربان کر کے ان کا خون شیولنگ پر بھی انڈیلا جاتا ہے۔ 10 محرم کو اس مندر سے امام حسین کا تعزیہ بھی نکالا جاتا ہے۔ اس تعزیے کو مائی تعزیہ کا تعزیہ کہا جاتا ہے۔ مائی اس عمارت کی مالکہ ہے اور اس سے کچھ گر آتا ہے کہ ہندو، مسلم، شیعہ اور بریلوی یہاں سب حاضر ہوتے ہیں۔ عمارت میں ایک پرانا دورانہ کنواں بھی ہے۔ ایک روز مائی نے دیکھا کہ ایک کچھوا کنویں میں سے نکلا، اس سے کمرے کی جانب بڑھنے لگا جس میں شیولنگ موجود تھا۔ مائی حیران ہوئی، یہ کچھوا کہاں سے آ ٹپکا؟ پھر وہ مسحور ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کچھوا خراما خراما چلتا ہوا شیولنگ کے پاس آ پہنچا اور اپنے آگے کے دونوں پاؤں اٹھا کر سر کے پاس لے گیا، جیسے شیو کو پرنام کر رہا ہو۔ مائی نے سن رکھا تھا وشنو کے 10 اوتاروں میں سے ایک اوتار کچھوا بھی ہے۔ جب دیوتاؤں کو امر ہونے کے لیے امرت پینے کی خواہش ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے سمندر کو مت کر امرت نکالا جا سکتا ہے۔ سمندر منتھن کے لیے واسکی نامی سانپ رسی بن گیا اور مندرا کی پہاڑی کو کاٹ کر لکڑی بنائی گئی۔ اب ضرورت تھی کہ ایسی شے جو سمندر میں مضبوطی سے کھڑی رہ سکے، جس کے گرد لکڑی اور رسی کو گھمایا جا سکے۔ اس موقع پر وشنو بھگوان نے کچھوے کا روپ دھار لیا۔ یوں سمندر کو مت کر امرت کاڑھا گیا، جسے پی کر دیوی دیوتا لازوال ہوئے۔ مائی کو معلوم تھا کہ برہما، وشنو
وشنو اور شیو بھگوانوں میں بھائیوں جیسا تعلق ہے، تو کیا اس کچھوے کے روپ میں وشنو بھگوان شیو جی کو سلام کرنا ہے؟ مائی یہ سوچ کر لرز سی گئی۔ مائی اگر کہیں اور رہ رہی ہوتی تو وہ اس موضوع کے نشر و اشاعت میں اپنا تن من دھن صرف کر دیتی، لیکن رتن تلاؤ کے اس آبادی میں اب مندر اس کی حفاظت کے لیے بس وہی باقی رہ گئی تھی۔ اس کے سارے رشتہ دار ہندوستان چلے گئے تھے۔ اس مندر کی حفاظت اس نے کس جوکم سے کی تھی؟ 10 محرم کو مندر سے تازیاں نکالنے کا رواج تو پاکستان بننے سے پہلے سے تھا، لیکن ہری پگڑی والوں کو اپنا جھنڈا لہرانے کی اجازت اس نے دی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو گیا اس مندر میں ایک ایسا کچھوا ہے جسے وہ وشنو کا اوتار کہہ رہی ہے تو کوئی آ کر اس کچھوے کو نقصان پہنچا دے گا۔ مائی نے کچھوے کی سیوا تو بہت کی، اور ہر صبح سورج نکلتے ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی پرارتھنا میں بھی اسے بہت سکون ملتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کسی اور ٹھکانے کی تلاش میں تھی۔ انہی دنوں مندر میں جاوید اقبال کا آنا جانا ہوا۔ مائی نے دیکھا کہ وہ کچھوے سے بہت پیار کرتا تھا، اسے اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھلاتا تھا۔ مائی پاس کھڑی دیکھتی، اس دوران اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیلتی تھی، لیکن مائی اسے یہ بتانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی لیکن وشنو کا اوتار ہے، آپ نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا؟ ایک دن جاوید نے اس سے پوچھا۔ کرما مائی کے منہ سے جھٹ نکلا، لیکن پھر جلدی ہڑبڑا کر بولی، نام کیا ہے؟ نام تو وہاں ہوتے ہیں جہاں ایک ہی ذات کے ہی کئی ہوں، یہ تو چھڑا چھاٹ ہے۔ یہ تو مجھے بہت اچھا لگا تھا، کیا میں اسے ایک دن کے لیے اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہوں؟ مائی اس بات کو سن کر حیران رہ گئی۔ وہ کہا وہ اس کے بیٹے کارتک کو بھی بہت پسند ہے، وہ اسکول سے آ جائے تو ہی کچھ بتا سکتی ہے، لیکن صرف یہ ایک بہانہ تھا۔ کارتک کو کچھوے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ مائی کی اس کہانی سے بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ وہ کچھوا کوئی اوتار وغیرہ ہے، اس کی کلاس میں بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کئی خداؤں کی پوجا کرتا ہے۔ یہ سن کر اسے بہت غصہ آتا لیکن خاموش رہتا، اسے ہر قسم کے خدا سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ کلاس میں وہ اپنے ایک کرسچن دوست کے ساتھ بیٹھتا تھا، دونوں میں ایک دوسرے کے مذہب پر بہت کم بات ہوتی تھی۔ جاوید چلا گیا تو مائی نے سوچا کہ جاوید کرما کی وہ مناسب دیکھ بھال کرنے کا وعدہ کرنے تو اس کے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شیوراتری کے تہوار پر جب اس کی برادری کے لوگ مندر آئیں گے تو وہ انہیں وشنو کے اوتار کی زیارت کرائے گی، لیکن اس کا ہر وقت مندر میں موجود رہنا اس کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کرما کی دیکھ بھال کے سلسلے میں جاوید سے تفصیلی بات کرے گی۔ جب جاوید نے اسے اپنے گھر کچھوے سے اپنی محبت اور اس کے لیے ایک بڑا سا ٹینک خریدنے کے منصوبے سے آگاہ کیا تو مائی نے وہ کچھوا جاوید کو دے دیا، لیکن ساتھ ہی شرط رکھی کہ شیوراتری کے تہوار سے ایک روز پہلے کو کچھوے کو مائی کے پاس چھوڑا جایا کرے گا۔ جاوید نے حامی بھر دی۔ 5واں حصہ۔ ویل اینف آف یو مسٹر آفتاب اقبال اینڈ مسٹر جاوید اقبال اینڈ مسٹر راوی، یو کین only be drenched river, you can only not along our culture capital. Enough of you, for the time being at least. You can get hold of your stories, but you can't go very far with that. I will get hold of you again like my balls. Lo and behold, let me take out the first ball out of cloak. See this ball. His name is Bala. When he was born, he was named Iqbal after the great poet philosopher. His father was fond of reading the prayer comes to on my list by Iqbal that he used to sing at his school and hence name his son. But his fellow villagers were not content with the delicate pronunciation of the name, or any name for that matter, to set the facts straight. So they turned into Bala, and its voice various from Bulle was even more frequent in vogue. But his father was still not satisfied with his nickname Bala and turned to be a friend, or so his father had come to believe. So his father always liked to remind him of orifice of his origin. So the second name his father gave him can be roughly translated by product of the vulva or begotten. But for a near phonetic similarity, we should call him Bala the Wagi God, as it sounds somewhat akin to the power of the Punjabi abuse that his father loved to hurl at him. And his father had got, mind you, a rare collection of abuses and curses
and you will be wonder all their ingenuity once you see them used in their proper setting. For now, here is our Bala, the Wagi goat. And don't underestimate him a bit. I know, as no the Ravi, that he has to play a very vital role in our story. He has the potential of turning the world politics upside down. छठा हिस्सा। जावेद ने माई यहाँ जब इस कछुए को पहली मर्तबा देखा था तो इसे तभी वो बहुत पुरस्कार लगा था। इसकी आंखों में झांकता इसकी आंखें किसी इंसान की तरह जज्बात और महसूसात का इजहार करती हुई लगती थी। वो भी ऐसा इंसान जिसमें बच्चों की सी मासूमियत भी हो और बुजुर्गों जैसी बसीरत भी। इसकी आंखों में प्यार था। वो एक दिल से जा के मुझे अपना दोस्त बना लो, मुझे अपने साथ ले जाओ। इसके खोल की छाल सुनहरी थी और खोल से निकले हुए सर की खोपड़ी भी सूरज में चमकती हुई सुनहरी लगती थी। अगरचे जावेद ने इसे घटती बढ़ती रोशनियों में के कई रंग इख्तियार करते देखा था। जावेद ने जिस रोज इसे घर लाकर टैंक में रखा तो इसमें कछुआ और भी प्यारा लगा। इसका बदन पानी के अंदर था और सर पानी की सतह से बाहर निकला हुआ, जिस पर लगी महीन आंखों से वो टैंक के इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। पानी में से डोलते देखकर जावेद इकबाल के जहन में एक नाम गूंजा, अर्शीमिदस, और जावेद ने इसे अर्शीमिदस के नाम से ही पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन ये तो इसका बुनियादी नाम था। मुख्तलिफ औक़ात में वो इसे और भी कई नामों से पुकारता था, मसलन अबे ओ अर्शू, मेरा अर्शी, फर्शी, मेरा सुनहरी कछुआ, अर्शीमिदस वगैरह। इसने अपना मामूल बना लिया कि दिन भर की बातें कछुए से कर लिया करता और कभी कभार इसे सैर पर अपने साथ भी ले जाता। 7th part. For you I have become earning a little tortoise, and innocent tortoise who gets out his limbo and thrusts his head out of his shell, hold it high to admire you, higher still to watch you, higher still to touch you, adore you. I could have become a bushy little dog as well, as with his tongue held out to get to see and feel more than what his already protruding eyes can. I swim and dive in a sea of possibilities without needing any oxygen mask. I swim here and there like a water baby. Possibility, in my opinion, the sexiest word the dictionary. What is there to rot, but what is possible has the possibility to both flower and grow still. With our daydreaming camera, we can move it both ways. Nothing can be more interesting, and yet nothing can be more hideous. As I have before mine eyes the possibility of the whole country rotting, I look at the askance and focus my daydreaming camera on a voluptuous possibility, the possibility of the other possibility of watching my country rot. Necessities and fires voluptuous dream and make it essential possible. I visualize the possibility of watching Kareena Kapoor stripping herself leaf after leaf. First I take a loose shot to establish her in her surroundings, an open green hillside where she usually sings and gyrates, and where her beauty blossoms amidst a cloudy sunshine. Then I zoom my camera to get a closer and closer shot of her face. Ghalib would have said her being brightened by the wine, the garden of a face. In her face shimmering shame is mingling into glimmer of a voluptuous possibility. Her naughty drooping lower lip, not the length of the cup of her slitting lullaby.
A lullaby that begets a naughty thrill in my tortoise. I know she has a bushy nape, and I can feel a damp fragrance rising from the pores where her hairs and trying to sprout, bringing their scent with them. But I know I am expected to tell a story here, or to be exact, provide pieces of story which are missing, and thus solve puzzle in Ravi or the reader. For who knows. किसी कछुए को देखकर इसकी उम्र का हतमी अंदाजा करना कोई आसान काम नहीं। कछुए रेप्टाइल्स में शुमार किए जाते हैं, हालांकि एम्फीबियन खानदान के पानी और खुश्की दोनों से शगफ की हैसियत भी इनमें पाई जाती है। माहिरीन का अंदाजा है कि ज़मीन पर इंसानों की आमद बहुत पहले, आज से 35 करोड़ साल कबल समंदर से ही पैटर्न या जलथले बाहर निकले थे और इन्होंने अपनी ज़िंदगियों का कुछ हिस्सा खुश्की पर बसर करने की रविश अपनाई। ताहम इन्होंने पानी से अपना नाता कभी तोड़ा और इन जलथलियों में सिर्फ कुछ ही गिरोह ऐसे ज़मीन पर मौजूद हैं। मेंढक और सलाइन मांदर इन्हीं में की मौजूद शक्लें। इनकी खुश्की पर आमद के तकरीबन 5 करोड़ साल बाद रेप्टाइल्स खजिंदों ने भी खुश्की का रुख किया। अजीमुल वहशी डायनासोर भी इन्हीं खजिंदों में शामिल थे। आज इनके 5 गिरोह ज़मीन पर मौजूद हैं, जिसमें से मगरमच्छ, गिरगिट और कछुए भी शामिल हैं। इनमें कछुए इस हिसाब से ज़्यादा दिलचस्प हैं। पिछले कई लाख बरसों से इनकी शक्ल और शहाबत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई। इस लिहाज से इन्हें ज़मीन के कदीम राज़ों का सबसे अहम तरीन अमीन करार दिया जा सकता है। इनकी यही खसूसियत थी जिनका जावेद को टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखकर पता लगा। बाद में इसे ये भी मालूम हुआ कि हिंदू मत में विष्णु भगवान का एक अवतार कछुआ भी था। वो अक्सर कछुए की गर्दन देखकर सोचा करता, इसे विष्णु का नहीं शिव जी का अवतार होना चाहिए। अपने इस ख्याल पे मुस्कुराता और उसकी गर्दन पर धीरे धीरे हाथ फेरता और जब इसे अपने हाथ से लेटोस के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाता तो इसे बड़ा मज़ा आता है। इसे ऐसा लगता है जैसे ज़मीन का कोई बहुत पुराना और बड़ा बूढ़ा अपना पोपला मुंह चला रहा हो। नवा हिस्सा, रावी के किरदारों को जितना मैं जानता हूँ इतना किसी रावी का बाप भी नहीं जान सकता। ज़रा भाभी ज़रीना के बारे में जावेद इकबाल का बयान देख लीजिए। रावी ने अपने तईं जावेद को इजाज़त दी थी कि अपने ख़यालात और नसीहत को खुद इज़हार कर सके, रियलिटी की वो शक्ल पेश कर सके जो इसने अपनी आंखों से नज़र आती है। मगर जावेद ने क्या किया, ज़रीना को भाभी बनाकर इस पर एहतराम की चादर डाल दी और हर एक को अपनी अपनी रियलिटी खुद पेश करने की इजाज़त दे दी जाए तो दुनिया में सच इससे कहीं ज़्यादा कामयाब रह जाए जितना कि वो अब है। अब भी वो बहुत कामयाब है और रावी जैसे रावियों को तो सच लिखने का यारा ही नहीं, जो रावी कभी एक किरदार कभी दूसरे किरदार के हाथ में कलम थमा रहा है। ये असल में अपने खौफ को छुपाने की कोशिश है। इसकी ज़ुबान वो किरदार पैदा ही नहीं हुए जो नाफ से नीचे भी वजूद रखते हों। ये मैं हूँ जो इंसानों की नाफ के नीचे कंचुली बनाकर सोया रहता हूँ और जब जावेद किसी लड़की या किसी औरत से बातें कर रहा होता है तो मुझे मालूम होता है कि मुझे कब अपना सर उठाकर इस लड़की या इस औरत को सराहना है। मैं हूँ वो बैरोमीटर जो जावेद इकबाल की या किसी भी मर्द की किसी भी औरत की पसंदीदा असली पैमाइश कर सकता है। मैं ही हूँ वो मक़यास हज्जत जिस पर किसी मोहम्मद खालिद अख्तर को कहानी लिखनी चाहिए थी। जब ये मर्द औरतों से दफ्तर की या मामे चाचू या अबू अम्मियों की या कैरियर की बातें कर रहे होते हैं तो मैं अपना काम कर रहा होता हूँ। मैं कभी औरत की मुस्कुराहट को देखता हूँ, कभी इसके होठों को। मैं हूँ जो सोचता हूँ इस औरत के चेहरे पर किस जगह बुसा लेना मुनासिब रहेगा। ये मैं हूँ जो औरतों की हड्डियों को मजबूती देखकर इन्हें कड़कड़ाने की तमन्ना करता हूँ। इनकी गोलाइयों को देखकर अपने सर उठाता हूँ, उठाए ही चला जाता हूँ। ये मैं हूँ जो इनके दुपट्टों में दाखिल हो जाता हूँ और चादरों में घुस जाता हूँ। ये मैं हूँ जो इनके लिबास के महीन महीन से रखने अपने खुराक का हासिल करता हूँ ताकि मेरा अदमुआ सर इसे हासिल कर रहा तवानाई से फराज हो सके। ये मैं हूँ जो औरतों के पांचों के ज़रा से उठने पर इनकी पिंडलियों के बाल तक देखता हूँ, इनकी मुलायमत या सख्ती के इनके जिस्मों की नोयत का अंदाज़ा लगाता हूँ। ये मैं हूँ जो औरतों के नंगे बाजुओं पर हाथ फेरता हूँ और इनके सीने और ऊपर तक चढ़ा देता हूँ। ये मैं हूँ जो इनकी गर्दन को सरफराज रखने वाली दो बाफ्तों के किनारे अपनी उंगलियाँ फेरता हूँ और इनकी
گدی سے اٹھنے والی گرمی کی مہک سے سانس سے بھرتا ہوں یہ میں ہوں۔ جب عورتیں مردوں سے منہ پھیر کر چل دیتی ہیں تو ان کی لڑکی ہڈی کی مور کو سختی کو اپنی انگلیوں کی پورے سے محسوس کرتا ہوں۔ اس کے گدیلے کولوں پر اسے اپنی ہتھیلی پر رگڑتا چلا جاتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ایک مرد کوئی عورت کتنی خوبصورت لگتی ہے، اس کی قربت کتنی شدت سے خواہش مند ہے۔ جب وہ عورت اپنی شرافت اور خاندانی نجات کا سکہ بٹھا رہا ہوتا ہے تو میں کینچلی سے سر نکال کر اس کی عورت کی لپ پر اپنی زبان پھیر رہا ہوتا ہوں، اور دنیا کی ہر کہانی اس قابل ہے کہ وہ کم از کم ایک دفعہ میرے اور صرف میرے منہ سے بھی سنی جائے۔ راوی کے کرداروں کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا کسی راوی کا باپ بھی نہیں جان سکتا۔ 10واں حصہ۔ میری کوشش اور اس سے زیادہ خواہش یہ تھی کہ کچھوے کو اس تحریر پر علامتی طور پر لیا جائے۔ اس کے لیے میں ایک شریفانہ سیٹنگ کا بندوبست کرنا چاہتا تھا، جو میں نے امان الدین زکریا بن محمد قزوینی کی کتاب عجائب المخلوقات کا ذکر کیا تھا۔ اس لیے کیا تھا کہ کچھوے ایک اساطیری سی حیثیت حاصل ہو جائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھوے نے میری اس کوشش کو پایہ حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کا تعلق اسی مندر سے جوڑنے کی کوشش کی جہاں سے جاوید اقبال کی ملاقات اس کچھوے سے ہوئی تھی، لیکن لگتا ہے وہ اس تعارف پر بھی زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ کچھوے نے اپنے پچھلے بیان میں جو کچھ بتانے کی کوشش کی اس کا خدشہ مجھے پہلے ہی سے تھا، اسی لیے میں اس کے لیے شریفانہ سیٹنگ کی تلاش میں تھا۔ آپ میں سے جو قارئین کچھوے کی باغیانہ روش کو ہضم کر سکیں وہ بے شک اس کے بیان کو میری بیان کردہ سیٹنگ سے ہٹ کر دیکھتے رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک ادبی تحریر کو ایسا ہونا چاہیے کہ اسے آپ کے گھر کی مائیں بہنیں بھی پڑھ سکیں۔ میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ کچھوے کو اس استعاراتی اور اساطیری سیٹنگ میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ راوی کو واسطہ یا حقائق کے ساتھ کرافٹ سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے اس درجے کی صداقت کا وعدہ نہیں کرتا جس درجے کی صداقت کا وعدہ یہ کچھوا کر رہا ہے۔ اگر ادبی تحریروں میں ایسی صداقتوں کا چلن عام ہو گیا تو سارے کردار سب سے پہلے اپنے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دیا کریں گے، اس کے بعد ہی اپنا حال احوال بتائیں گے۔ بہرحال میں کچھوے کی طرز سے اظہار بات میں خدشات کے بارے میں اپنے سامنے رکھ دیے، اب یہ منحصر ہے کہ آپ کس بیانیے پر اعتبار کرتے ہیں۔ 11واں حصہ۔ راوی نے باب 4 کے 16ویں حصے میں حکیم حافظ برکت اللہ شاہین کی ایک تحریر نقل کی، مگر اس نے اپنی طور پر شرعی یا غیر شرعی ترمیم کر دی۔ حکیم نے اپنے بیان میں حکیمی زبان استعمال کی، میں اس زبان کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ راوی کے اس بیان کو جو حصے کاٹ دیے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اسلام کے بطل جلیل جہاد کے جوہری بم یعنی فدائی حملے کے استاد قاری حسین محمود سود فضلم اللہ تعالیٰ کا سینہ ایمان کی حرارت سے ہر دم گرم رہتا تھا۔ ان کی قلب تباہ کی بدولت اس کا سارا جسم اسی حرارت سے مملو تھا۔ اس کے شکم کے نچلے بفضل الہی دو بے وسوی کو دور تھے جس میں نار کی نالیوں میں نافع دین خلیوں کی افزائش بدرجہ اتم ہوتی تھی۔ یہ خلے منوی قنیات کے ذریعے برنجی نالی میں پہنچتے اور پھر وہاں سے مجری بول میں چلے آتے۔ ایسا معجزہ مخصوص بندوں ہی کے لیے ممکن ہے۔ وہ اپنے مجری بول سے بھی دین کا بول بالا کریں، وہ اپنے دینی حرارت و اہمیت مجتمع رکھتے ہیں۔ وقت نفوس اپنے خطیب کے راستے سے فدائین کے جوف دبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ سننے میں آئے نصرت یزدی سے ان کا خطیب بوقت جلال ان کی انگشت شہادت سے کونی تک آتا تھا، سو جملہ اجفاف کے تہوں تک بارود حمیت کی رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فدائی کے جسم سے کیسا ہی آلہ لگا لیا جاتا، اس کے بدن سے حمیت کی بو تک سونگ نہ پاتا۔ معمولی جنب ہو جاتا تو دنیا کا کوئی تعلق اس کے من کو نہ بھاتا، وہ سیدھا جنت موعود کو دوڑتا چلا جاتا۔ فدائی اقبال اللہ عسکری کو بھی قاری صاحب موصوف کے حوالے کیا گیا۔ ہم نے معمول کے حلقوم سے بلند ہوتی ہوئی آواز تحسین سے اندازہ لگایا کہ خطیب سے اس کی مراد پوری ہوئی اور اس کا کام بطریق احسان انجام پایا۔ بے شک وہ اللہ کے خاص بندے ہی ہیں جن کے دلوں اور دیگر اجفاف میں اللہ نے ایسی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ راوی نے باب 4 کے پارہ نمبر 16 میں ڈر ڈر کر جو کچھ لکھنے کی کوشش کی اس کے ساتھ مندرجہ بالا تحریر کو جوڑ دیجیے۔ آگے آپ کی مرضی۔ اس بات کو بعد کے زمانے میں انگریزی زبان کا مصنف یوں بیان کرتا ہے۔ 12th part The Strategic Depth. Qari Hussain told him that he had discovered a unique method of bomb blast which no security agency can disclose or decipher. There is a tunnel at the inside of every man, he elaborated, which can use to trajectory for bombs and missiles. He used to call
just reject them. But first, he said, this tunnel has to be labeled as so that it is friction free and take the missile shed smoothly and without any. He stressed the word restrictions whatsoever. A boy has relatively another tunnel that a man has, he told him. So we choose boys between the age of 14 to 18, but first we test the friction of the tunnel and insert shafts of different length and breadth into the ascertain its width, breadth and friction. Then we insert the bomb missile into the tunnel and kiss the boy farewell. God willing, if the boy succeeds, the bomb missile takes him directly to heaven, where Houris and beautiful Gilman are just waiting to receive him. Their embraces. You also have to fill up the nearby tunnels with ammunition, and we take care that you do. Eventually, no need to say that Bala went through the due process and successfully graduated from school of the Qari Hussain. اس کہانی کے 4 درویش میرے قابو سے باہر ہو جاتے تھے. اگر ان کی کہانی کہنے میں دیگر اسباب کو مشکلات تھیں تو ان کی جانب سے خود مختاری کی جدوجہد سے وہ مشکلات دو چند ہوئیں. جاوید اقبال کے کچھوے کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی اس کہانی میں خاموش کردار ہے، لیکن جب اس کہانی میں درآمد آنے کا موقع دیا تو وہ نہ صرف اپنی اور جاوید اقبال کی بلکہ باقی کرداروں کی کہانی بھی اپنے طور پر سنانے میں پربزد ہے. حکیم حافظ برکت اللہ شاہین کی تحریر سے متعلق اس نے جو درفتنی چھوڑی ہے، اس کے ذمہ داری قطعی طور پر خود اسی پر اور قبلہ حکیم صاحب پر اگر وہ تسلیم کر لیں تو عائد ہوتی ہے. حاشا کہ میرا اس بیان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. ماہرین بتاتے ہیں کچھووں کے ہاں 2 چیزیں انسانوں سے بہتر ہوتی ہیں. ایک تو یہ ان میں بیماریوں کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت ایسی عمدہ ہوتی ہے کہ وہ لمبی عمر پاتے ہیں، جو عموماً عام انسانوں کی اوسط عمر سے زیادہ ہی ہوتی ہے، اور پاکستان کی اوسط عمر تقریباً زیادہ. دوسرا یہ کہ ان کی بصارت بہت اچھی ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے یہاں بصیرت کا کیا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن جس کے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس نے تو لگتا ہے جیسے مجھے گردن سے جکڑ رکھا ہے. اور تو جو کچھ بھی ہوتا، لیکن میں اپنی کہانی میں فحاشی کو اس حد تک ڈھیل دینے پہ خطا نمادہ نہ ہوتا جس قدر یہ کچھوا مجھ سے چاہتا ہے. اندازہ کیجیے، اپنی کہانی کہنے کے لیے زبان نہیں اور دوسروں کی کہانی بیان کرتا چلا ہے. یہ سوال میرے ذہن میں پہلے بھی آیا تھا. کچھوا اگر اپنی کہانی کہے گا تو کون سی زبان میں کہے گا؟ اس پر کچھوا کسی فرشتے کی سی زبان میں کہنے لگا کہ اگر کوئی فرشتہ کہانی سنا سکتا تو دنیا کا کوئی بھی زبان بول سکتا ہے. اب اس دنیا نے کی مختلف زبانوں میں جو افواہات بافی کی ہے، اس سے آپ درگزر کر سکتے ہوں تو مزید پڑھ لیجیے، ورنہ جانے دیجیے. اپنی صاف ستھری کہانی سنانے کے لیے ہر شخص خود ہی تو موجود ہے. جائیے اسی سے سن لیجیے. راوی 14واں حصہ. راوی مجھے ایک اساطیری سیٹنگ عطا کرنے کی کوشش کی ہے. اس پر میں نے اپنی گردن کی پوری طوالت تک باہر نکال کر پھر اسے آگے کی سمت پوری طرح جھکا کر اسے کوشش پہ جلاتا ہوں. شاید ان کوششوں کے نتیجے میں راوی کبھی نہ کبھی کچھ لکھنا سیکھ ہی لے. ذیل میں بعد کے زمانے میں انگریزی کی زبان کی مصنف کی تحریر کا ایک ٹکڑا پیش کر رہا ہوں جس میں اس نے مجھے متعارف کرایا اور جاوید اقبال سے میرے متعلق وضاحت کی ہے. ہو سکتا ہے راوی یہ تحریر پڑھے اور اپنی بھونڈی کوششوں پر نادم ہو سکے. Let me tell you at the outset that this golden tortoise has a connection with our story. He can be just anyone in this country because he has no face. The reason he wants to submit his own evidence, so to speak, that Javed Iqbal, as you have seen after Iqbal, as you will see ahead, the others like them would deny any association with him. He and his brother
can be seen by the public discourse, but the whole race is absent from the journalistic and the literary discourses. But he is also somewhat different from his race as well. He has a poetic imagination which works superbly on women. There are others of his race creep here and there with their muddy brains and filthy tortoise, but he has got a golden tortoise with him. If women can develop admiration for Eugenius, they may also like him and his tortoise. I imagine them just rubbing the creepy of his tortoise and expressing the motherly affection as well as their sisterly concern, that how such a sensitive, innocent little thing is able to survive at all. Nor probably he would just smile and go his way. He is rather a dreamer than a mover or a shaker. Or storms may gather in his mind but subside there as well. He is a real gentleman with a golden tortoise. It is a time for me to take leave of you for some moments and leave you in his poetic company. I take you to his room where he is busy in his unusual musing in memory of his love or lover. Ladies and gentlemen, the fourth dervish of our story, the man, the golden tortoise. 15. Selma wanted him to fuck his ideology, get hold of it, nail to the floor and overpower it, fuck it through and through. She offered resistance because she knew it would only add her zest. If she had been a boy, she would be definitely have been offended, but she liked the way her ideas were torn apart, ravished and then raped by him. It was a rape where she was a willing partner, though only psychologically. She was always giving him resistance in shape of her argument, but it was only to give the process of color of rape, to make it more delicious, more lecherous. It was as if her legs remained wide open while on her lips she always had the mantra that no, you are wrong, or don't go on, or don't say that to insert it. This is anti-religion. Every fuck goes like that. First you fuck someone in the mind and then you get ready to fuck one actually. 16 part. इधर आयो वो बालिया बदिया दिया बाला न जाने कहाँ था, गाड़ी की सीट पर बैठा था या खेत के बनेरे पर धीरक के नीचे लेटा था या कबायली के इलाके में कच्ची मिट्टी के फर्श पर सो रहा था। ये आवाज़ सुनकर हड़बड़ा उठा। इसके मुंह से गुस्से की कड़वाहट से भर गया था। इसकी जुबान में गुस्से को कोड़ कहते थे। 17वां हिस्सा। अगर आप कछुआ इसके पेश करदा अंग्रेजी जुबान के मुसन्निफ की बकवास से उकता गए हों तो आपको फर्नेडो पेसोआ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पुर्तगाली अदीब पेसोआ सिर्फ 47 बरस की उम्र में 1935 में फौत हो गया। इसके मरने के बाद इसके घर की लकड़ी एक संदूक बरामद हुआ जिसमें इसके हाथ के लिखे हुए 25,000 सफ़ात मौजूद थे। इनमें से ज़्यादातर अभी तक साफ़ करके शाइनिंग किए जा सके। इन औराक़ से पता चलता है कि पेशवा के अंदर इनका इंसानों के दिमाग थे और राख में कहीं इनकी शायरी दर्ज है तो कहीं नसर, कहीं कोई जासूसी का कहानी लिखी हुई है, कहीं सितारों की चाल पर बनी कोई जायचा बना रखा है। ये सब तहरीरें पेशवा ही के हाथ ही हैं, लेकिन इसने इनकी 100 से ज़्यादा तख़ल्लुस या अदबी नाम मुंतखब कर रखे हैं और जिस नाम से भी इसकी कोई तहरीर लिखी है इसका शुभ बाकी नामों से लिखी जाने वाली तहरीर के शुभ से मुख्तलिफ है। इन शख्सियात को अपने नामौजूद मुलाकाती कहता था। ये मौजूद मुलाकाती अदीब और शायर थे। इनके दरमियान पेशवा का वक्त खूब कटता है। मज़ीद मज़े की बात यह है ये तमाम अदीब और शायर एक दूसरे की तसनीफ़ात पर तबसरे भी फरमाया करते थे।
پیشوا نے ادب نہیں ایک پوری ادبی دنیا تخلیق کر رکھی تھی۔ اپنی تخلیق کردہ ان کرداروں کے ساتھ پیشوا کے دیگر ادیبوں کی تخلیق کردہ کرداروں سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ اس نے تنہا زندگی گزاری اور 30 برس تک ایک ہی ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا، لیکن وہ اس بات پر بھی رو بھی سکتا تھا کہ وہ ڈکنس کی تخلیق کردہ کردار مسٹر پک سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکا۔ پیشوا کے ان ناموجود ملاقاتیوں میں سے ایک ریکارڈ ریس بھی تھا جو ہوزے ساراگو نے اسی ریکارڈ ریس کو اپنے ایک ناول کا کردار بنایا، جو پیشوا کی موت کی خبر سن کے برازیل سے لزبن چلا آیا۔ پیشوا نے اپنی شخصیت کو 100 سے زیادہ شخصیات میں شناخت کیا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے اندر شخص اپنے ہی عکس نکلیے باہر لائے اور انہیں جیتا جاگتا وجود عطا کر دے۔ اس کے برعکس ایک صورتحال کا امکان پر غور کیجیے۔ جیسے پیشوا نے اپنی شخصیت سے مزید 100 شخص نکال لے، اس طرح کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنی شخصیت کے مختلف حصوں کو پہلو سے موجود ایک یا ایک سے زیادہ شخصیات کے مختلف حصوں سے جڑا ہوا محسوس کرے۔ جب کوئی آپ کتاب پڑھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہاں ایسا بھی سوچ چکا ہوں، تو دراصل آپ مصنف یا اس کے کردار کی کسی ایسی انگت محسوس کرتے ہیں، اس کی شخصیت کے کسی حصے سے خود کو جڑا محسوس کرتے ہیں۔ آفتاب اقبال نے اپنی ایک کلاس میں 20ویں یعنی ریئلٹی کے تخلیق کی تصویر پر لیکچر دیا تھا۔ اس تصویر پر ایک اور یونانی فلسفی ڈائیونیس نے ایک انوکھی رائے پیش کی۔ اس نے امیج کے بجائے امیٹیشو کا تصور پیش کیا، جس کے مطابق ادب پہلے سے موجود کسی ادیب فن پارے یا متن کی نقالی ہے۔ اسے استفادے سے نئے زمانے سے ہم آہنگ کرنے، اس کی نئی تفہیم کرنے اور اسے توڑ موڑ کر پھر سے جوڑنے سے نئی شکل دینے کی کوشش کا نام ہے۔ حسین سے حسین عورت کو چھونے کا مردانہ خواہش میں بھی کہیں نہ یہ آرزو تو نہیں چھپی ہوتی کہ اس کے حسن کی ترکیب، اس کے حسن کی میک اپ کو ہر جانب سے ٹھوک بجا کر چیک کر لیا جائے، اسے مختلف پوزیشنوں اور مختلف زاویے سے خائے نگاہ سے دیکھا جائے اور اپنے ذہن کی رومانی یادداشت میں اس کے حسن کو نئے سرے سے ترتیب دیا جائے۔ اور کیا ایسا نہیں کہ ایک حسین عورت بلکہ کسی بھی عورت کو ہر مرد نے اپنی یادداشت میں ایک الگ ہی انداز میں تالیف کر رکھا ہوتا ہے؟ ویسے اس ترتیب کو تالیف کہنا چاہیے یا تصنیف؟ بات ہو رہی تھی ریئلٹی کی نقالی کی۔ اس کی ایک اور صورت بھی تو ممکن ہے۔ یہ صورت ادیبوں کے ہاں زیادہ نظر آتی ہے۔ ادیبوں کے پاس امیجنیشن کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کی بدولت وہ کسی کردار کو دیکھ کر اس کے آس پاس گھوم کر اس کے بارے میں یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کردار کو طرح طرح کی سچویشن میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کا رویہ کیا ہوگا، ان سے کچھ بعید نہیں ہوتا۔ وہ اپنے امیجنیشن کا تجربہ کہاں نہیں آزماتے۔ ان سے یہ بعید نہیں کسی شریف بی بی کی خوابگاہ میں جا گھسے اور مجامت کے وقت ان کے منہ سے نکلتی ہوئی آہیں اور کراہیں کچھ اس طرح آپ کے گوش گزارتے ہیں کہ اس کی شخصیت کی کچھ پوشیدہ گوشے کھل کر آپ کے سامنے آ جائیں۔ مطلب یہ ہے جیسے پیشوا نے خود کو کئی شخصیات میں تقسیم کر کے دیکھا تھا، اس طرح ادیب نے اپنے کرداروں میں خود کو شامل کر کے دیکھتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے خدا کو کسی حلول میں نہیں کرتا۔ ادیب اپنے کرداروں میں حلول کر چاہتے ہیں یا کم از کم اس کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ یہ کچھوا بیک وقت جاوید اقبال، آفتاب اقبال، بالغ اور اقبال محمد خان کے بارے میں جو جیائے ہانک رہا ہے، اسے ریکارڈ ریس کی طرح مہری یعنی راوی ہی کی شخصیت کا ایک روپ سمجھا جا سکتا ہے۔ تاہم میری آپ سے گزارش ہے ایسا نہ سمجھیں، اس کے بجائے آپ کے سامنے ایک اور تجویز پیش کروں گا۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں یہ کچھوا بیک وقت جاوید، آفتاب، بالغ، اقبال محمد خان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے، اس لیے ان کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے۔ اگر آپ کنجکشر تسلیم نہ کریں تو مجھے کچھوے کو اس کردار کی موجودگی، 4 اہم کرداروں کے بارے میں اس کی آگاہی اور پھر ان کے بارے میں مسلسل رائے زنی سے اس کے خاطر کچھ اور بھی جسٹیفیکیشنز دینی پڑیں گی۔ خیر جلدی کس بات کی ہے، کہانی چل رہی ہو سکتا ہے جسٹیفیکیشن بھی نکل آئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کچھوا مزید کیا افواد بافی کر رہا ہے۔